أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیتوں کے ترجمے سے پہلے چند الفاظ کے معنی سماعت فرمائیں۔ فلیستجیبوا لی، وہ میری بات دل سے مانیں۔ الرفث صحبت، تختانون تم خیانت کرتے ہو۔ الخیط الابیض سفید دھاگا یا سفید دھاری۔ اب آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی، چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے۔ اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو، اور ان اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، لہٰذا ان کے خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ محترم سامعین، آج آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 اور آیت نمبر 187 کا ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ آیت نمبر 186 سے پہلے بھی روزوں کے احکام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 187 میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ درمیان میں آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر خاص توجہ اور عنایت فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ اصل میں اس آیت کا شان نزول حدیث شریف کے اندر یہ آیا ہے کہ ایک دیہاتی صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ہمارا رب نزدیک ہے کہ ہم آہستہ دعا کریں یا دور ہے کہ بلند آواز سے پکاریں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ جب میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں اور ہر دعا کرنے والے کی دعا سنتا اور قبول کرتا ہوں۔ ان کو چاہیے کہ میرے نازل کیے ہوئے احکام کو دل سے قبول کریں، ان کی بجا آوری کریں اور میرے اوپر ایمان لائیں، یعنی میری ہستی پر، میرے حاکم ہونے پر اور میرے حکیم ہونے پر بھی ایمان لائیں کہ میں ان کی دعا قبول کر کے ان کے لیے جو بہتر ہوتا ہے وہ ان کو عطا کرتا ہوں۔ اس طرح امید ہے کہ وہ راہ راست پر رہیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 187 میں دوبارہ روزے کے احکام کا بیان ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ابتدا میں جب روزے فرض ہوئے تھے تو رمضان شریف میں افطار کے بعد سے رات سونے سے پہلے تک کھانے پینے اور بیویوں سے صحبت کرنے کی اجازت تھی۔ سونے کے بعد اگر آنکھ کھل لے تو پھر اس کی اجازت نہ تھی۔ اس سے حضرات صحابہ کرام کو قدر مشقت ہوئی اور بعض حضرات سے اس حکم کو پورا کرنے میں کوتاہی ہو گئی، اور وہ نادم ہو کر تائب ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اس پر اللہ تعالیٰ نے رحمت فرما کر پچھلا حکم منسوخ کر دیا اور صبح صادق تک کھانے پینے اور صحبت کرنے کی اجازت فرما دی۔ اس آیت میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس فرمایا گیا ہے۔ اس تشبیہ کی بلاغت پر غور کریں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جسمانی اعتبار سے قرب و اتصال اور آپس میں ایک دوسرے کی محتاجی اور ضرورت اور ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت، اطمینان و سکون اور راحت و آسائش کا ایک دوسرے کے لیے باعث ہونا، ان تمام امور میں ان کے لیے لباس سے بہتر اور کوئی تشبیہ ہو نہیں سکتی۔ اسی تشبیہ سے یہ بھی تعلیم دی گئی کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے عیبوں کی پردہ پوشی اور رازداری کریں، یہ اس رشتے کا اہم تقاضا ہے۔ اس آیت میں جہاں بیویوں سے صحبت کی اجازت دی، وہیں وابتغوا ما کتب اللہ لکم سے اس صحبت سے اصل مقصود کو یاد کروایا گیا کہ اس سے اگرچہ طبی لذت اور اطمینان تو حاصل ہوتا ہی ہے، مگر اس سے اصل مقصود اولاد پیدا کرنا ہے، افزائش نسل انسانی ہے۔ انسان میں یہ خواہش اللہ نے اسی مقصد اور حکمت کے لیے رکھی ہے۔ اس کے بعد اس حکم کی مزید وضاحت فرمائی گئی کہ روزہ دار کو رمضان میں افطار کے بعد سے لے کر صبح صادق تک بیوی سے صحبت کرنا جائز ہے، مگر اعتکاف میں بیٹھا شخص جب تک اعتکاف میں ہے اسے اس کی اجازت نہیں۔ اخیر میں فرمایا کہ یہ تمام ضابطے اور احکام اور بندشیں اللہ پاک کی مقرر کی ہوئی برحق اور مبنی بر مصلحت حدود ہیں، تمہاری فلاح اور صلاح کی ضامن ہیں۔ ان کی تعمیل سے تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی، لہٰذا ان حدود کے اندر رہو۔ محترم سامعین، آیتوں کے مضامین آپ نے سماعت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں شرعی حدود میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔